اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو طلب ہے کچھ تو طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا اصحاب حق الیقین کی بات ہو رہی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ کیا شان ہے کہ بے طلب ہیں، بے طلب، کوئی لالچ نہیں۔ وہ تو اللہ کی عبادت کہتے ہیں کہ جنت و دوزخ نہ بھی ہونا تب بھی وہ ذات اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ وہ تو کہتے ہیں بس ایک دفعہ مولا کہہ دے سری تو میرا وہ ہوتے ہیں اصحاب حق الیقین، بے طلب، طلب ہی نہیں۔ حضرت رابعہ بصریہ رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتی ہیں کہ ان کو بخار آتا ہے۔ بخار تو سب کو آتا ہے۔ جب بخار آیا نا تو ولی سب پہنچ گئے پوچھنے کے لیے کہ کیسے بخار آیا۔ ولی کو ولی پہچان جو آتا اس کے مرتبے کو دیکھتے ہوئے آپ کہہ دیتے۔ ایک دن خواجہ حسن بصری آئے رحمت اللہ تعالیٰ اور کہا بہنا کہ بخار کیوں آیا؟ تو عرض کرتی ہے بھائی حسن قرآن شریف میں سورہ صافات پڑھ رہی تھی، جنت کا ذکر ہوا، میرے دل میں جنت کی حصول کی خواہش زندہ ہوئی، بس یہ خواہش آئی اور آواز آئی ہے رابعہ دعویٰ کرتی ہے ہمارے عشق کا اور خیال کرتی ہے جنت کا۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ ہمیں جنت کی خواہش نہیں کرنی چاہیے، ہمیں حکم یہی ہے کہ ہم جنت مانگیں، عذاب جہنم سے پناہ مانگیں۔ لیکن میں نے کہا صحابہ حق الیقین کی بات نہیں روکو، وہ بے طلب لوگ ہوتے ہیں۔ مظفر وارسی کا کلام کہتے ہیں اویسیوں میں بیٹھ جا بلالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا طلب ہے کچھ تو بے طلب سوالیوں میں بیٹھ جا۔ یہ معرفت کے راستے اگلے دل کے واسطے۔ اللہ اللہ واللہ اہل دل، اہل دل، اہل دل کون؟ ہم سے کوئی پوچھنا اہل دل کی تعریف، ہم کہتے ہیں اہل دل وہ ہے، دل والا وہ ہے جو زیادہ خرچ کرے، جو زیادہ دے، جو دھوپ دے، بڑا دل والا۔ حالانکہ دل والے کی تعریف یہ نہیں۔ صوفیہ سے پوچھو دل والا کون ہے، وہ کہتے ہیں دل والا اسے کہتے ہیں جس کے دل میں ماں سوا اللہ کوئی نہیں، وہ ہے اللہ والا، دل والا۔ اور صوفیہ فرماتے ہیں جس کے دل میں ذرہ برابر، یہ جو ڈھول ہوتے ہیں ڈھول میری طرح، وہ زیادہ بجتے ہیں کیونکہ خالی ہوتے اندر، وہ بھرے ہوئے ہیں نا، بجتے ہی نہیں۔ تو سنو، فرماتے ہیں کہ جس کے دل میں ذرہ برابر اللہ دنیا کی محبت ہے، اس کو رب کی معرفت نہیں مل سکتی، مل ہی نہیں سکتی۔ یہ جو ہا ہے نا، ہا اس پر الٹا پیش لگ کے بنتا ہے ہو، یہ واحد اسم ہے جو مفرد ہے، یہ واحد اسم ہے، اس کے ساتھ کوئی لفظ نہیں ہے، کوئی حرف نہیں ہے۔ یہ ہو جب حلق سے نکلتا ہے نا تو نکلنے کے باوجود حلق کو چھوتا نہیں،
گویا اگر ہو اس کی طرف جانا ہے تو بھی ایسے گزر، جس طرح سایہ انسان ساتھ چلتا ہے تو سایہ ساتھ چلتا ہے، انسان چلتا ہے تو اس کے پاؤں سے، اس کی جوتی سے کوئی ذرہ، کوئی ٹکڑا کچھ نہ کچھ لگ ہی جاتا ہے، لیکن سایہ چلتا ہے تو ایسے ہی گزر جاتا ہے۔ تو ایسے گزرو دنیا سے کہ ساتھ کچھ لگے ہی نہ، پھر وہ منزل ملے گی۔ جس کے دل میں دنیا کی ذرہ برابر محبت ہے اس کو رب کی معرفت نہیں مل سکتی۔ یہ صوفیہ نے لکھا اور خوب لکھا۔ تو مظفر وارثی کہتے ہیں یہ معرفت کے راستے اگلے دل کے واسطے، جنیدیوں سے جا کے مل، جنیدیوں سے جا کے مل، غزالیوں میں بیٹھ جا، جنیدیوں سے جا کے مل، غزالیوں میں بیٹھ جا، درود پڑھ، نماز پڑھ، عبادتوں کے راستے، شیطان نے کم تھوڑی پڑی تھی، شیطان نے کم سجدے کیے تھے، علم کم تھا، اور مستجاب الدعوات ایسا کہ فرشتے آتے تھے اس کے پاس دعا کروانے، بڑی ٹور تھی اس کی، ابلیس کی، لیکن کیا ہوا؟ اس کے سجدے کام نہیں آئے، اس کی ریاضت کام نہیں آئی، اس کا زہد کام نہیں آیا، اس کا تقوی کام نہیں آیا، اس کا علم کام نہیں آیا۔ اللہ نے کہا نا آدم کو سجدہ کر، کہا میں اس سے بہتر ہوں، تجھے کروں گا، اس کو نہیں کروں گا۔ اللہ نے کہا نہیں کر جا، مردود ہو گیا، ساری عبادتیں گئی۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ درود پڑھ، نماز پڑھ، عبادتوں کے راز پاس، سفید تو سب بچھی ہے، سفید تو سب بچھی ہے، عشق والیوں میں بیٹھ جائے، سفید تو سب بچھی ہے، عشق والیوں میں بیٹھ جائے، ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کی ہے طلب، شیخ عباس مرسی والی مدینہ، ان کے بارے میں نے ایک تفسیر کے اندر ایک واقعہ پڑھا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب ان سے کوئی ہاتھ ملاتا تو وہ یہ ہاتھ استعمال نہیں کرتے۔ کسی نے کہا کہ حضرت اس ہاتھ سے ملائے نا، تو فرماتے ہیں جب سے یہ ہاتھ رسول اللہ سے ملایا ہے اب کسی سے نہیں ملا۔ اور پھر جو آگے بات کہی نا انہوں نے وہ کمال کی، وہ کہتے ہیں خدا کی قسم اگر ایک لمحے کے لیے بھی حضور میری نگاہوں سے اوجھل ہو جائیں میں خود کو مسلمان نہ سمجھوں۔ ایسے حضوری، ایسے حضوری والے بزرگ، ہاں جی ایسے ہیں، آج بھی ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ کہا کہتے ہیں کہ ہر ایک سانس پر جو ان کو دیکھنے کی ہے طلب، تو آنکھ بن کے، تو آنکھ بن کے، تو آنکھ بن کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا، تو آنکھ بن کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا، تو آنکھ بن کے ان کے در کی جالیوں میں بیٹھ جا۔ مظفر آخری شعر، اس کے بعد اس کی منقبت، یہ شعر آخری شعر کی کمال ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، نعت خوانی سے کچھ لے کے جانا ہے، صرف نعت خوانی نہیں کرنی، یہاں سے لے کے جانا ہے، اور جو کچھ پڑھا ہے جو سنا ہے نا اللہ اس میں غلطیوں معاف فرمائے، اور جو اچھی باتیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مقطع بھی کمال کا ہے۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا خبروں میں کہ ایک قافلہ جا رہا تھا یا کچھ لوگ جا رہے تھے، ان کو یرغمال بنا لیا گیا۔ یرغمال، جو یرغمال بن گئے ان کو کہتے ہیں یرغمالی۔ یرغمالی جو ہوتے ہیں نا، جو یرغمال ہو جاتے ہیں، ان پر پہرا بڑا سخت ہوتا ہے۔
ہر طرف سے پیرا، اپنی مرضی سے اٹھتے نہیں، اپنی مرضی سے بیٹھتے نہیں، اپنی مرضی سے کھاتے نہیں، اپنی مرضی سے بولتے نہیں، اپنی مرضی سے سوتے نہیں، اپنی مرضی سے جاگتے نہیں، کیونکہ یرغمال ہو گئے، پیرا بڑا سخت ہو گیا۔ اے کاش ہم ان کے یرغمالی بن جائیں، جی ان کے یرغمالی بن جائیں۔ تو یرغمالی جو ہوتا ہے توجہ میں رہتا ہے، توجہ ہمیشہ، توجہ خاص توجہ میں۔ مثلاً یہ لائٹ لگی ہوئی ہے، میری طرف آ رہی ہے، یہ شاید کیمرے مین نے اس لیے لگائی ہے کہ ذرا چہرہ اچھا آ جائے گا، ہے جی۔ اب ہمارا چہرہ کیا ہے، لیکن یہ ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کیمرے کی کہ بھائی ذرا لائٹ چاہیے، تو کیمرے کی لائٹ ڈالیے یہاں، لیکن لائٹ ادھر جا رہی ہے، ہر طرف جا رہی ہے، کیوں؟ قریب بیٹھے۔ تو یاد رکھنا، جو توجہ والے جو ہوتے ہیں، جن کی توجہ ہوتی ہے جن پر، ان کے قریب جو بیٹھا ہوتا ہے نا، اس پر بھی توجہ ہو جاتا ہے۔ مظفر پارسی کیا کہتے ہیں؟ توجہ چاہیے، کہتے ہیں کہ مظفر آپ تک رسائی اتنی سہل تو نہیں، توجہ چاہیے، توجہ چاہیے تو یا